دعائے ظہور حجت علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ دعا ہے کہ شہراز بھائی نے جس عقیدت و مودت و خلوص کے ساتھ آج کس فرش ادا کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان کی اس عقیدت کو قبول فرمائے، میرا مولا ان کی اس ڈیوٹی کو قبول فرمائے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اپنے لال کی شہادت کا صدقہ ان کی اس پرسے کو قبول فرمائے۔ شہراز بھائی کے رزق میں برکتیں ہوں، ان کے بچوں کی ان کی اہلیہ کی، ان کے خاندان کی خیر ہو، اس گھر کے مکینوں کی خیر ہو۔ مالک انہیں ہر قسم کی آفات سے بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آپ جس عقیدت و مودت و خلوص کے ساتھ جہاں جہاں سے بھی اس فرش ادا پہ بی بی کو ان کے لال کی شہادت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، بی بی قدم قدم چل کے آنا عبادت میں شمار فرمائے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ بے اولادوں کے اولاد کے لیے، بے رزقوں کے رزق کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے، جو حج و زیارات پہ جانا چاہتے ہیں ان کو اسباب مہیا ہوں، ان کے لیے ایک دفعہ اپنی اور میری تمام کی دعاؤں کی مستجابی کے لیے آپ کے ذہنوں میں جو دعائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے، ہمارے مرحومین کے درجات کی بلندی کے واسطے، خصوصاً شہراز بھائی کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات کی بلندی کے واسطے، عباس بھائی کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، ہمارے آغا جان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ مل کے بلند ترین صلوات۔ نعرہ تکبیر، بلندی سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے رسول اللہ نے غدیر میں علی ہمیں دیا ہے، اس لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے مولا کا نعرہ بولو، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، مولا کے قاتلوں پہ لعنت، نعرہ صلوات۔ اجازت ہے جی؟ بسم اللہ جی۔ اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے۔ تھوڑی محبت فرمائیے گا، تھوڑی سی حوصلہ افزائی دیجیے گا۔ اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے، وقار لفظوں کو حرف جلی سے ملتا ہے۔ اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے، وقار لفظوں کو حرف جلی سے ملتا ہے۔ وہ شرک کہہ تو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں، وہ شرک کہہ تو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں، اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ہم فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں، واہ، ہم فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں اور کمالات کے دریا کو علی کہتے ہاں واہ واہ، فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں اور کمالات کے دریا کو علی کہتے ہیں۔ صبر کی ڈھال سے جو ظلم کی واہ 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 کو حسین ابن علی واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ اور مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے۔ سارے مل کے دعا کیجئے کہ ہمارے شہراز بھائی نے جس عقیدت سے، محبت سے، خلوص سے ہر سال کی طرح اس فرش ادا کا اہتمام
گرچہ پہلے شام کے وقت کیا تھا، بعد از مغربین کیا تھا، لیکن مومنین کی آسانی کے لیے کہ آپ کو مشکل نہ ہو، چونکہ موسم کی شدت، موسم کے حالات پیش نظر ہیں آپ کے، تو انہوں نے سارے پروگرام کو چینج کیا اور بڑی ہمت کی انہوں نے، تاکہ مومنین جو ہیں وہ تھوڑا سا تنگ نہ ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آج کل کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، تو مولا شہراز بھائی کی اس شوق کو، اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک دفعہ مل کے ان کی صحت و سلامتی کے لیے، شہراز بھائی کے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے خانوادے کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اجازت ہے جی میں شروع کروں، ذرا توجہ ہے سب کی، تھوڑا سا میرے ساتھ جڑنا ہے آپ نے۔ جو میں مر جاؤں تو میرا لگ معیار لکھ دینا، جو میں مر جاؤں تو میرا لگ معیار لکھ دینا، کفن پہ کربلا والوں کا ماتم دار لکھ دینا، جو میں مر جاؤں تو میرا لگ معیار لکھ دینا، کفن پہ کربلا والوں کا ماتم دار لکھ دینا، شفائے کاملہ ہوگی یقینی طور پر ہوگی، مریضوں کی جبیں پر عابد بیمار لکھ دینا۔ بھائی بڑی مہربانی، آپ آد رہے ہیں۔ شفائے کاملہ ہوگی یقینی طور پر ہوگی، مریضوں کی جبیں پر عابد بیمار لکھ دینا، علی کے عشق میں مجھ کو اگر کافر ہی لکھنا ہے، اب آپ سب کو شامل کر رہا ہوں، علی کے عشق میں ہم کو اگر کافر ہی لکھنا ہے، تو پھر ایک بار مت لکھنا، ہزاروں بار لکھ دینا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمانی نعرہ کے ہر بندہ بہلول نظر آئے، قوت سے بولو نعرہ حیدری۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے۔ ذرا درود پڑھیے بآواز بلند۔ ذرا تھوڑی توجہ چاہیے مجھے آپ سب کی، ایک بڑا قیمتی کلام ہے، یہ اس امام کی مجلس ہے کہ جس نے 14 سال رکوع میں تسبیح خدا کی، ایسا ہی ہے نا، 14 سال مولا نے آسمان نہیں دیکھا، بس حمد خدا کرتے رہے اور رکوع کی حالت میں رہے۔ میرا دل ہے کہ میں ایک حمد آپ کو سناؤں کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا، یہ تو سب کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے، خدا نے ہمیں زندگی دی، خدا نے ہمیں یہ چاند ستارے دنیا دی، خدا نے ہمیں بینک بیلنس دیے، گاڑیاں دی، گھر دیے، فارم ہاؤس دیے، پلاٹ دیے، دکانیں دی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کیا لے لیتا ہے اس حمد میں، اللہ کیا چھین لیتا ہے، بس یہ میرا موضوع ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، ایک دفعہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے گا ذرا، خصوصی توجہ فرمائیے گا، پہلی دفعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، وہ صبحوں میں ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے،
کرینے سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے، ہر ایک دانے میں اس کے فیض کی موجز نمائی ہے، نوالوں سے بھی ناقدرو وہ لذت چھین لیتا۔ بھئی توجہ نہیں آپ کی طرح، بڑے قیمتی مصرے ہیں کہ بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ نعمت نیک نامی کی، ذرا سا ڈگمگا جاؤ تو عزت چھین لیتا ہے۔ میرے ساتھ رہنا، میں ہم سنا رہا ہوں آپ کو۔ اسی کے عدل پہ قائم ہے یہ تاریخ انسانی، وہ کم ظرفوں سے ایوان حکومت چھین لیتا ہے، کبھی کشتی بچا لیتا ہے طوفانوں کے نرغوں میں، کبھی ساحل پہ تیراکوں سے ہمت چھین لیتا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے ذرا، میں آپ کو لے کے جاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا ذرا کہ سبق سیکھو عطر تاریخ ہجرت کی شہادت سے، وہ اکثر آنکھ والوں سے بصارت چھین لیتا ہے، فقط مومن کو بخشی ہے جو دولت چھین لیتا ہے۔ اب بات ذرا سنیے گا، فقط مومن کو بخشی ہے جو دولت چھین لیتا ہے، عبادت سے کبھی روح عبادت چھین لیتا، جو دل ذرہ برابر، جو دل ذرہ برابر نرم ہو زہرا کے قاتل پر۔ میں نے بہت بڑا مصرع پڑھ دیا کہ جو دل ذرہ برابر نرم ہو زہرا کے قاتل پر، خدا اس دل سے ہے کی ولایت چھین لیتا ہے۔ بھئی بڑی مہربانی، سلامت رہیں، آباد رہیں، بڑی مہربانی، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، بھائی بڑی مہربانی۔ میں نے بڑی امید سے یہ پڑھا تھا اور میں بالکل پڑھنے نہیں لگا تھا، لیکن میں نے ابھی یہ پرسوں میں نے اسے بنایا ہے، پرسوں صبح فجر کے وقت میں رات 2 گھنٹے میں اپنے گھر میں ٹہلتا رہا، تو پھر اس کو میں نے اس کی ساری ترتیب دی، میں نے یہ مولا نے یہ کرم کیا اور میں نے ایک جگہ اور پڑھا اور ایک جگہ آپ کو سنا دیا۔ ابھی میں کراچی میں 20-22 دن میرا وہاں قیام ہے اور وہاں انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ سندھ میں ایک دفعہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے کہ چلو قرآن سے پوچھیں کہ کیا ہے موسیٰ کاظم۔ مولا کی ذات پہ ایک دفعہ بلند ترین صلوات پڑھیے ذرا۔ چلو قرآن سے پوچھیں کہ کیا ہے موسیٰ کاظم۔ چلو قرآن سے پوچھیں کہ کیا ہے موسیٰ کاظم، جواب آئے گا جانے فاطمہ ہے
نعرہ حیدری، بڑی مہربانی ہے۔ جواب آئے گا جان فاطمہ ہے موسیٰ کاظم۔ سارے اہل عقیدت بیٹھے ہیں، اہل علم سے تو میں سنا ہی نہیں رہا اہل علم کو یہ والا شعر، کیونکہ وہ ان کا کام ہے سوچنا، میں اہل عقیدت کو سنا رہا ہوں شعر جو مانتے ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ جہاں چاہو وہیں بیٹھے دعائیں مانگ لو لوگو۔ یہ جو ابھی کچھ لمحے بعد زیارت کی برآمدگی ہوگی، تابوت کی برآمدگی ہوگی، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سماعت فرمائیے گا کہ جہاں چاہو وہیں بیٹھے دعائیں مانگ لو لوگو، ہر ایک مظلوم کے حاجت روا ہے موسیٰ کاظم، ہر ایک مظلوم کے حاجت روا ہے موسیٰ، کہ وہی لہجہ وہی صورت وہی سیرت وہی عظمت۔ ذرا سنیے گا، ذرا میں ایک نقشہ بنانے لگا ہوں، ذرا دیکھیے گا، نقشہ پسند آئے تو پھر یقیناً پھر ذرا بولیے گا ذرا۔ وہی لہجہ وہی صورت وہی سیرت وہی عظمت، علی المرتضیٰ کا آئینہ ہے موسیٰ کاظم۔ بھائی بڑی مہربانی، شاہ صاحب آپ جی ہیں، سلامت رہے، مولا آپ کی ڈیوٹیاں قبول فرمائے، آپ کے والد کے درجات بلند ہوں، مولا الطاف بخاری صاحب کے درجات بلند فرمائے، مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اور یہ شعر مجھے اس کلام میں بہت پسند ہے، بھائی جان سماعت فرمائیے گا۔ شعر سننے والے بیٹھے ہیں، شور سننے والے نہیں بیٹھے، شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ امام جعفر صادق ہے دل دین پیمبر کا، امام جعفر صادق ہے دل دین پیمبر کا۔ پھر سنیے، امام جعفر صادق ہے دل دین پیمبر کا، اسی دل کے دھڑکنے کی صدا ہے موسیٰ کاظم۔ بھائی بڑی مہربانی، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، شاہ صاحب پھر پڑھ دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق ہے دل دین پیمبر کا، امام جعفر صادق ہے دل دین پیمبر کا، اسی دل کے دھڑکنے کی صدا ہے موسیٰ کاظم۔ سلامت رہیں بھئی، آباد رہیں، شاد رہیں، ایک دفعہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھو بآواز بلند، ایک دفعہ اور مل کے بلند ترین۔ سلامت رہیں، ایک دفعہ نعرہ صلوات۔ عباس بھائی
ایک منقبت میرے سامنے سے گزری، ایک اہل سنت شاعر ہے غلام طاہر حزین، بھئی کیا آغا جی کیا انہوں نے منقبت لکھ دی، کیا کلام لکھ دیا. میں حیران ہو گیا کہ بھی ایسے کلام بھی پڑھے جاتے ہیں، ایسے کلام بھی سنے جاتے ہیں. میرا دل ہے کہ میں آپ کو سناؤں ذرا، اجازت ہے ذرا. اہل سنت کے شاعر اور پڑھتے بھی ہیں خود بھی، بڑا خوبصورت کلام انہوں نے پڑھا. میرا دل ہے ایک دفعہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے. اچھا اس زمین میں ہمارے شیعہ شاعروں نے بھی بہت کلام کہے، لیکن میں وہ کلام وہ اشعار سنا رہا ہوں جو انہوں نے کہے، جو ان کے دل سے نکلے، ان کے دماغ سے نکلے. ذرا پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. کہ حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے، بھئی حیران ہو گیا میں تو ساری رات میں تو اس کے حق میں دعا ہی کرتا رہا، یار اللہ اس کو اور حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے. علامہ یاسین قادری صاحب آج کل قید میں ہیں، آپ سارے دعا کریں مولا ان کی محافظت فرمائے اور انہیں رہائی جلد از جلد انہیں رہائی ملے، کیونکہ وہ ان کا بڑا خوبصورت بیان آیا کہ میں نے نہ کوئی چوری کی ہے، نہ کوئی ڈاکہ مارا ہے، نہ کسی کا حق کھایا ہے، صرف آل محمد کا حق سنایا ہے ممبروں پہ. کیا خوبصورت بیان دیا اس بندے نے اللہ، اور کتنی قوت سے وہ بیان کر رہا ہے. وہ باتیں جو ہم جو ہے ہم نہیں بول سکتے، اس بندے نے میڈیا پہ آ کے اس طرح کھول کے بیان کیے ہیں کہ لوگوں نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال لی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کے اذہان بدل رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں. اللہ اس کو پروردگار اس کی حفاظت فرمائے. ایک دفعہ مل کے ان کی رہائی کے لیے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے ذرا. کہ حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے، حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے، حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے، خم کا مولا جو سنایا تو برا مان گئے. وہ پیچھے والے بھی یار ذرا تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے، سارے ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدر حیدر. ذرا کیمرہ گھماؤ میرے بھائی ذرا. حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے، خم کا مولا جو سنایا تو برا مان گئے. اب شعر سنیے گا ذرا، کیا کہتے ہیں؟ بدھ کے دن کس نے پڑھائی تھی وہ جمعے کی نماز. کمال نہیں کر لیا اس بندے نے بھائی جان، سلامت رہے آباد. بدھ کے دن کس نے پڑھائی تھی وہ جمعے کی نماز، بدھ کے دن کس نے پڑھائی تھی وہ جمعے کی نماز، بدھ کے دن کس نے پڑھائی تھی وہ جمعے کی نماز. ایک سوال میں نے اٹھایا تو برا مان گئے. ایک سوال میں نے اٹھایا تو برا مان گئے. وہ سلام نہیں ہے ایسے اہل سنت کو، اللہ سلامت رکھے ان کو. غلام طاہر حزین ہمارے اہل سنت برادران کیا خوبصورت لکھا ہے. حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے. اگلا شعر اگر آپ نے سننا ہے تو ذرا ایک دفعہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھنی ہوگی ذرا. سلامت رہے آباد رہے. کیا خوبصورت شعر کہہ دیے. سلام ہے حضرت اویس کرنی کو، سلام ہے حضرت عمار یاسر کو، سلام ہے حضرت محمد بن ابی بکر کو. کیا جلیل القدر صحابی تھے، کیا شخصیات تھیں وہ. سلام ہے صحابہ کو جو سیدہ بطول سے جن کی مودت تھی، ان اصحاب کو. پیش کر رہا ہوں کیا کہا شعر میں اس نے. حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے، خم کا مولا جو سنایا تو برا مان گئے. بدھ کے دن کس نے پڑھائی تھی وہ جمعے کی نماز، ایک سوال میں نے اٹھایا تو برا مان گئے. شعر سنیے گا، توجہ فرمائیے گا. کہتے ہیں کون ہے قاتل عمار و محمد و اویس. بھائی ذرا دیکھیے گا یہ شعر کہنے والا کون ہے. کون ہے قاتل عمار و محمد و اویس،
کون ہے قاتل عمار و محمد و اویس؟ شاہ صاحب سنیے گا، کون ہے قاتل عمار و محمد و اویس؟ میں نے جب نام بتایا تو برا مان گئے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک مل کے قوت سے آسمانی نعرہ کہ ہر بندہ بہلول نظر آئے، قوت سے بولو نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، لطف آ رہا کہ نہیں آپ کو؟ میں آگا جی جاری رکھوں اسے۔ ہاں تو حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے، حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے، ہم کا مولا جو سنایا تو برا مان گئے۔ شعر دیکھا کیا شعر کہہ دیا، اور کس کے لیے شعر کا، یہ بھی ذرا سنیے گا۔ حق ہے یہ زہرا کا کہ ان کو ہی حق پر مانو، حق ہے یہ زہرا کا کہ ان کو ہی حق پر مانو، حق ہے یہ زہرا کا کہ ان کو ہی حق پر مانو، حق ہے یہ زہرا کا کہ ان کو ہی حق پر مانو، جب بھی نکتہ یہ سکھایا تو برا مان گئے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ شعر سن کے آپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ میں نے جب ان کی زبانی یہ شعر سنا تو میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا یار بھئی کیا بات ہے، بھئی کیا بات ہے۔ میں نے ان کو اتنی داد دی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ شعر سن کے مجھے کتنی داد دیں گے۔ وہ فرماتے ہیں حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے، حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے۔ شعر سنیے گا، وہ کہتے ہیں جو علی کا نہیں وہ باپ کا کب ہوتا ہے، حیدر حیدر حیدر، کیا بھائی، بڑی مہربانی، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، بڑی مہربانی۔ جو علی کا نہیں، اور ہمارے کیمرہ مین جو ہیں یہ بھی سید زادے ہیں، مولا ان کو بھی سلامت رکھے۔ ہمارے ممتاز بھائی یہ بھی جگہ جگہ مولا کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، مولا کی محفلوں کو کیمرے میں محفوظ کر کے پھر پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے ان کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ہمیں بھی دعائیں دیتے ہیں، اور آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں۔ اور شہراد بھائی کے لیے تو بہت سی دعائیں ہیں، اللہ نے مولا نے توفیق عطا فرمائی، بی ان سے راضی ہوئی ہے تو فرش ادا کا موقع ملا، مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے ذرا۔ حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے، حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے۔ شعر پڑھوں ذرا، شعر پڑھوں، کیا شعر کہہ رہے ہیں یار، وہ ذرا سنیے گا۔ جو بہت بعد میں آئے تھے وہ افضل کیسے، بولو تو صحیح پیچھے والے سلاجہ، مل کے بولو، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ جو بہت بعد میں آئے تھے وہ افضل کیسے، جو بہت بعد میں آئے تھے جو وہ افضل کیسے، جو بہت بعد میں آئے تھے وہ افضل کیسے، جو بہت بعد میں آئے تھے وہ افضل کیسے، میں نے آئینہ دکھایا تو برا مان گئے۔ میں نے آئینہ دکھایا تو برا مان گئے، میں نے آئینہ دکھایا تو برا مان گئے۔ ذرا درود پڑھو بآواز بلند۔ اچھا یہ شعر اس موقع کا نہیں ہے لیکن میرا دل ہے کہ میں پڑھ دوں۔ یہ شعر سب نے باندھا ہے، ہمارے جو شاعر ہیں، ہمارے اپنے بھی شاعر ہیں، انہوں نے بھی اس شعر کو باندھا، لیکن انہوں نے کس انداز سے آغا جان اس شعر کو باندھا ہے، ذرا سماعت فرمائیے گا کہ جب سنا ان کا تو حلوہ ہے پسندیدہ بہت،
جب سنا ان کا تو حلوہ ہے پسندیدہ بہت. سنیے گا ذرا. جب سنا ان کا تو حلوہ ہے پسندیدہ بہت. جب سنا ان کا تو حلوہ ہے پسندیدہ بہت. ہم نے کنڈوں پہ بلایا تو برا مان گئے. بھائی سلامت رہے. آپ آتے ہیں بھائی, کیا بات ہے. آپ سلامت رہے بھائی. کیا خوبصورت سنا ہے آپ نے, بڑا اچھا. ابھی شعر اتنا زبردست ہے. میں نے وہ مکمل نہیں کیا شعر. اچھا میں تو خود مزہ لے رہا ہوں خدا کی قسم. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں گھوم رہا ہوں. جیسے آپ لوگ میں تو خود خدا کی قسم مجھے تو خود اتنا مزہ آ رہا ہے پڑھتے وقت. ہاں چونکہ جیسے آپ فرش پہ بیٹھ کے جیسے آپ لوگ محبت سے سنتے ہیں اور لطف لے رہے ہیں, اسی طرح میں ممبر پہ بیٹھ کے لطف لے رہا ہوتا ہوں. اور مولا نہ جانے کیا 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 کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن. یہ مولا کی برکتیں ہیں, مولا کے ذکر کی عظمتیں ہیں. یہ خدا کی قسم کائنات میں دوسرا ذکر ہی نہیں ایسا. ہاں آج تک کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکا کوئی دوسرا ذکر ایسا جو 1400 سال سے جاری ہو. اور آج بھی جب آپ سنو تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی تازہ ہے. مجھ سے بڑے پرانے عزادار بیٹھے ہیں یہاں پہ, بڑے عزادار, پڑھے لکھے عزادار, سمجھدار عزادار بیٹھے ہیں. اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے. لیکن آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہوگا جیسے یہ شعر سنا جیسے ابھی سنا ہے. کب سے سن رہے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے, جب سے ماں کی گود سے علی سن رہے ہیں. اور اس کے بعد ممبروں پہ بڑے سے بڑے ذاکروں کو سنا, بڑے سے بڑے شاعروں کو سنا, بڑے سے بڑے علماء کو سنا. لیکن جب آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں نئی سے نئی بات ملتی ہے. یہ کون دے رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہیں بھائی جان یہ باتیں؟ یہ مولا کا کرم ہے. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے ذرا. ہمیں واقعی مجھے یاد آ گیا. تو شعر سنو میں یاد ذرا. جو علی کا نہیں وہ باپ کا کب ہوتا ہے. شہراز بھائی سنیے گا ذرا, اگلا مصرع سنیے گا. ہاں آپ وہاں یہاں پہ نہیں بیٹھیں گے, آپ کی جنت میں چلے جائیں گے آپ. ہاں آپ گھوم کے آئیں گے جنت میں. جو علی کا نہیں وہ باپ کا کب ہوتا ہے. جو علی کا نہیں وہ باپ کا کب ہوتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ جو علی کا نہیں وہ باپ کا کب ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھئی کیسے؟ میں نے شجرہ جو منگایا تو برا مان گیا. سارے بولو حیدر حیدر. سلامت رہیں, آباد رہیں. بس ٹھیک ہے, میں مسائب پہ آئے. ہزاروں موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں, کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. اچھا میں شعر باقی چھوڑ رہا ہوں, ایک شعر سنا دوں میں. قبلہ بھی آنے والے ہیں اور میرے پاس سب وقت قریب ہے. میں نے مصائب پہ بھی چند اشعار, چند باتیں آپ کو, چند مصیبتیں سنانی ہیں. ایک شعر سن لیجئے. ہاں ٹھیک ہے, باقی پھر کبھی موقع ملا میں آپ کی خدمت میں اشعار باقی پیش کروں گا. وہ جو عمران کو کافر تھے بنانے والے. کیا کون رہا ہے ذرا سنیے گا ذرا. غلام طاہر عظیم اہل سنت کے شاعر, اہل سنت کے ثنا خان. سماعت فرمائیے کیا فرما رہے ہیں. وہ جو عمران کو کافر تھے بنانے والے. وہ جو عمران کو کافر تھے بنانے والے. وہ جو عمران کو کافر تھے بنانے والے. ان کا جب کفر دکھایا تو برا مان گئے. بڑی مہربانی. حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے. حق سے پردہ جو اٹھایا تو برا مان گئے. آؤ عزیز, یہ فرش عزا ہے اس
مظلوم امام کا کہ 14 سال جس نے رکوع میں گزار دیے اور بیٹیاں وطن میں باپ کا راہ دیکھتی رہیں، 28 عیدیں مولا کی بیٹیوں نے باپ کے بغیر کی۔ اس امام کی مجلس میں آپ بیٹھے ہو، مولا آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ باب الحوائج امام کا ذکر ہے، مولا ہمارے عباس بھائی کو کھلا رزق عطا فرمائے، ان کے برادران کو کھلا رزق عطا فرمائے، شہراز بھائی کو کھلا رزق عطا فرمائے۔ اسلام کے نصیب میں آزادیاں رہیں، اسلام کے نصیب میں آزادیاں رہیں، زنداں قبول کر لیے آل رسول نے۔ اور کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پہ زمانے آئے۔ ابو العطا ایک شاعر، ایک قصیدہ گو، ایک مرثیہ گو، ایک بڑا معروف شاعر، مشہور شخصیت تھی مدینے کی۔ ابو العطا بڑا شہرت تھا اس کا۔ ہارون کے دربار میں کسی نے ہارون کو بتایا کہ ہارون، میں نے ابو العطا کو بغداد میں دیکھا ہے۔ اس نے کہا اچھا، وہ تو بڑا مشہور آدمی ہے، بڑا مقبول آدمی ہے، ڈھونڈو اسے۔ بلایا گیا، ابو العطا آئے، دربار میں آئے، کہا ابو العطا تم اتنے مشہور شخصیت ہو، اتنے شہرہ آفاق شخصیت ہو، معروف شخصیت ہو، ہمیں بتاتے، ہم شاہی پروٹوکول تمہیں دیتے، شاہی رہائش تمہیں دیتے، شاہی کھانے تمہارے سامنے پیش کرتے۔ ابو العطا نے کہا نہیں بادشاہ، میں اپنی کسی ذاتی کام سے بغداد میں آیا ہوں۔ کہا اچھا، جب تک تو بغداد میں رہے گا ہمارا مہمان ہوگا، اور رات کو آ کے ہمیں یہاں پہ روز غزل کی محفل ہوتی ہے، ہمیں غزل سنائے گا۔ اس نے کہا مولا اس نے کہا بادشاہ میں مہمان تو نہیں، لیکن میں شام کو آ جاؤں کروں گا تو میں غزل جو تم کہو گے میں سنا دوں گا۔ 3 دن تک ابو العطا ہارون کے دربار میں آتا رہا۔ تیسرے دن ہارون نے کہا ابو العطا وہ کلام سنا، وہ غزل سنا جو تیری پورے عرب میں مشہور ہے۔ ابو العطا نے کہا اچھا، میں وہ بادشاہ سنا دوں، لیکن بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا کہ اچھا جو مانگے گا میں دوں گا۔ اب ذرا سننا عزیزو، آل محمد کے سے محبت کرنے والے جو شعراء ہوتے ہیں، جو ذاکرین ہوتے ہیں، ان کی عظمت سننا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بادشاہ میرا امام موسیٰ کاظم تیری قید میں ہے، تو اسے رہائی دے دے۔ ظالم نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہا کہ اچھا 3 دن بعد تیرا امام رہا ہو جائے گا، 3 دن بعد میں اسے آزاد کر دوں گا۔ ابو العطا خوش چلا گیا گھر میں، جا کے زوجہ کو خبر سنائی، بچوں کو خبر سنائی، اور اس نے کچھ زوجہ سے کچھ باتیں کی، کہا کہ امام ہمارے میری وجہ سے رہا ہو رہے ہیں، میری وجہ سے میرے امام کو آزادی مل رہی ہے، اور میرے امام جب آئیں گے تو ہم اچھی مسرت لگائیں گے، اچھے کھانے کھلائیں گے، اور اچھی سواری پہ ان کے ساتھ مدینہ جائیں گے، اچھی سواری پہ ان کے ساتھ مدینہ جائیں گے۔ اور امام کی بیٹی اپنی زوجہ سے کہنے لگا کہ امام کی بیٹیوں کو علامہ امجد عابدی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اپنی زوجہ سے کہنے لگا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو امام کی رہائی کی خبر امام کی بیٹیوں کو تم نے دینی ہے، امام کے بیٹوں کو امام کی رہائی کی خبر میں سناؤں گا۔ حضرت تیسرے دن زندان کے دروازے کے سامنے آ کے ابو العطا کھڑا ہو گیا۔ بہت دیر گزر گئی، کسی کو رہائی نہ ملی، کسی کو آزادی نہ ملی۔ آخر تھک ہار کے داروغہ زندان سے اس نے پوچھا کہ آج میرے امام نے رہا ہونا تھا، آج میرے امام موسیٰ کاظم کی کڑیاں کھلنی تھی، آج انہیں رہائی ملنی تھی، آج میرے امام کو آزادی ملنی تھی، ابھی تک میرا مولا آزاد کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا کچھ صبر کرو۔ عددار کچھ دیر تک صبر کیا اس نے، پھر زندان کا دروازہ کھلا، 4 مزدور برآمد ہوئے، کاندھے پہ تختہ لکڑی کا، تختے کے اوپر کمزور سا لاشا۔ داروغہ زندان نے بلند آواز سے کہا آج رافضیوں کا امام مارا گیا، آج رافضیوں کا امام مر گیا، آج شیعوں کا امام مر گیا۔ تاریکی زندہ میں فقط لاشا پڑا تھا۔ ابھی میرے
میرے بھائی آپ نے حسن رضوی صاحب کے اشعار سنائے، یہ بھی حسن رضوی صاحب کا اپنا لکھا ہوا کلام ہے. میں کیا منزلت پہ لکھ دیا کلام ہے. تاریکی زندہ میں فقط لاشا پڑا تھا، چھوٹا نہ بڑا تھا، مزدوروں کا چپکے سے حسن لاشا اٹھانا. اور میں نے یہ روایت بڑوں سے سنی ہے، علماء سے سنی ہے. وہ جو اجرت پہ لیے گئے مزدور تھے نا، انہوں نے امام کا جنازہ زمین پورے بغداد پہ رکھا نہیں تھا. کیا کیا تھا میں بتا رہا ہوں. تاریکی زندہ میں فقط لاشا پڑا تھا، چھوٹا نہ بڑا تھا، مزدوروں کا چپکے سے حسن لاشا اٹھانا. بھائی بلند کرنا. مزدوروں کا چپکے سے حسن لاشا اٹھانا اور پھینک کے جانا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. آپ سب سے درخواست ہے ایک دفعہ سورۃ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آباد بلند در سلوات. آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، خصوصاً شہراز بھائی کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے، عباس بھائی کے خاندان کے، آغا جی کے خاندان کے، اور خصوصاً علامہ امجد عابدی صاحب کے والد محترم جن کا کچھ مہینے پہلے انتقال ہوا، ان کی بلندی درجات کے لیے، کل مومن و مومنات کی بلندی درجات کے لیے، جن کا کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے، بخشش کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل اللہ صلی علی محمد و آل محمد. بغیر اصلاحی تیر ملتمسوں مولانا امجد علی عابدی سے